السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل درود شریف کے خزانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج جس عنوان کے تحت حاضر ہوا ہوں وہ ہے ائمہ اور مساجد کی مظلومیت۔ کب تک ہم اپنے اماموں، خادموں اور مؤذنوں پہ ظلم کرتے رہیں گے؟ ایک ایسی ہی داستان جسے سن کر آپ کی دل دہل جائے گی۔ چینل پر بنے رہیے، آپ کو پوری تفصیل ایک ایسے امام صاحب کی زبانی بتاؤں گا۔ ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آنے والی تمام نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ 3 سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ ہو رہے ہیں میں مہاراشٹر کے کسی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اتر کر باہر نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک دبلے پتلے لمبے قد کاٹھی کے جوان العمر مولانا صاحب دکھائی دیے۔ چہرے سے مظلومیت دکھائی دے رہی تھی۔ ایک بڑا سا بورا اور ایک بڑا سا بیگ جو یقیناً ان کے وزن سے زیادہ رہا ہوگا، اٹھا کر ہلکے قدموں سے چہل قدمی کے انداز میں راستہ طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دل کا غم ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ ساتھ میں ایک نقاب پوش خاتون اور اس خاتون کے ساتھ 2 ننھے معصوم بچے جن کی معصومیت اپنی تقدیر سے شاید یہی سوال پوچھ رہی تھی، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، پھر کیوں مجھے در بدر پھرایا جا رہا ہے؟ چہرے پر آنسوؤں کی لکیروں کے نشان صاف محسوس کیے جا سکتے تھے۔ بورے میں بھرے ہوئے سامان، بچوں، خاتون اور خود مولانا صاحب کی رفتار سے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ مولانا صاحب بھی مسلمانوں کے ظلم اور بربریت کا شکار ہوئے ہیں۔ ادب سے میں نے سلام کیا اور خیر و خیریت پوچھنے لگا تو بڑی دلی سے جواب دیتے ہوئے مایوس ہو گئے۔ ان کو تمام سامان اور بچوں کے ساتھ دوسرے نمبر پلیٹ فارم پر جانا تھا جس پر ان کی ٹرین آنے والی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مدد کے بہانے ان کا سامان اٹھائے چل پڑا۔ میں اکثر سفر میں ایک چھوٹا سا بیگ ساتھ رکھتا ہوں جو میری پیٹھ پہ پڑا رہتا ہے۔ ایسی موقع پر ہلکی پھلکی مدد کرنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب کا سامان اٹھاتے ہی میں نے پوچھا، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کیا کرتے ہیں آپ؟ مولانا صاحب نے مجھے ایک اچٹتی نظر سے دیکھا اور بولے، گھر جا رہا ہوں۔ یہاں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا۔ مسجد کی ممبران آج صبح نماز کے فجر کے بعد مسجد کی کسی معاملے کو لے کر لڑائیاں ہوئی اور 10 بجے تک مجھے یہ حکم آیا، آپ ظہر سے پہلے یہاں سے چلے جائیے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے کسی کو سپورٹ کیا تھا؟ مولانا صاحب بولے، نہیں بھائی، میں نے اس مسجد کی کمیٹی کی خاصیت یہ ہے کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اس کے بعد امام یا مؤذن یا خادم کو نکال کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ مولانا بولتے رہے، مسلمان بہت ظالم ہے، مسجد اور مدرسے کا محفوظ حصہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اللہ کے زمین اس مختصر حصے پر اللہ کا دین نافذ کر دے، لیکن یہ قوم سارا ظلم مسجد اور مدرسے پہ رکھتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اس قوم کو ابھی زمین کی حکمرانی دے دے تو یہ ظلم کے سارے ریکارڈ توڑ دے گی۔ مولانا صاحب کی باتوں میں درد تھا، درد سے لبریز تھی۔
اگر میں ان کے زخم اور بڑھا دیتا تو شاید وہ خود پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے۔ انہوں نے اپنے پھول سے معصوم بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان ظالموں کو ان معصوموں پر بھی ترس نہیں آیا؟ میں نے پوچھا، کیا وہاں کی عوام نے اس فیصلے کی مخالفت نہیں کی؟ انہوں نے جواب دیا، بھائی ہم لوگ پردیسی ہیں، پردیس میں کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ وہ ٹرین پر بیٹھ چکے تھے اور ٹرین اپنی منزل کی طرف چل پڑی تھی، لیکن میں اسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ٹرین کو آہستگی سے سرکتے دیکھ رہا تھا، لیکن میرا ذہن کہیں بہت دور اسی آہستگی کی رفتار سے مسلمانوں کی حکمت و تدبیر و سیاست و قیادت کی ٹرین کو دنیاوی پٹری پر انسانیت کی پلیٹ فارم سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دوستو، اپنے ائمہ، مساجد، مؤذن، اماموں کی خدمت کرے، ان پہ ظلم اور بربریت نہ کرے۔ وہ دین کے کام کے لیے ہر طرف اپنے جسم و جان، مال و دولت لٹا دیتے ہیں۔ آپ ان سے محبت کرے، ان سے پیار بانٹے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مسجد و مدارسوں کی حفاظت فرمائے اور دین کے کام میں ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔